Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. کہ یار واقعی یا تو آپ آلٹرنیٹ پیش کرو متبادل. خام خامے اعتراضات کرنا یہ انگلی توڑنا ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. تو ہم انجینئر سے بھی کہتے ہیں یا تو کوئی صحیح بزرگ پیش کر دو ہمارے سامنے, آج کے دور کے کچھ 25-30 بزرگوں کے نام بتا دو. غامدی صاحب سے ہم کہتے ہیں اور کوئی 25-30 اچھے اسکالرز کے نام بتا دو جو 100% اسلام کو سمجھتے ہوں. اور ایتھیسٹ سے ہم کہتے ہیں کہ یار اسلام بھی غلط, عیسائیت بھی غلط, یہودیت بھی غلط, سب غلط ہو گئے, تو صحیح کیا ہے؟ پھر صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی تم ہمیں بتا دو جو عقل کے معیار پہ پورا اترتا ہو. تمہارے پاس تو کوئی راستہ سرے سے ہے ہی نہیں, کیونکہ عقل رہنمائی کر ہی نہیں سکتی بہت ساری چیزوں میں. تو تم بلا وجہ حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے, یہ کیا ہے؟ انگلی توڑنا. بلا وجہ بیٹھ کے کیا کرنا؟ انگلی توڑنا. اور کوئی ایسی شخصیت گزری نہیں ہے, بیکار قسم کی فضول قسم کی باتیں. اور اس کے اخلاقی نقصانات کتنے ہیں. انسان کو آپ نے مان لیا اتفاق سے پیدا ہوا ہے, تو اتفاق سے پیدا ہونے کا مطلب اس کا کوئی ویژن نہیں ہے, پھر سارے کام اتفاق سے ہی کرے, یہ جو جس وقت بن پڑے کر لے. جس کا کوئی انسانوں میں اگر ہدف بنانا پڑتا ہے, لائف کا پرپز کیا ہے, آپ کا ویژن کیا ہے, یہ نہیں بناؤ گے آپ ڈپریشن کے مریض بن کے مر جاؤ گے, آپ پاگل ہو جاؤ گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے صبح اٹھ کے میں نے کرنا کیا ہے. یا تو آپ ہوس کے پجاری بن جاؤ گے, نفس کے غلام, بس شہوتیں پوری کرنی ہے میں نے, ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ لذت میں گزرے. تو یہ انسانوں کا ویژن نہیں ہو سکتا, اس سے تعمیری سوچ پیدا نہیں ہو سکتی. تو پھر تعمیری سوچ کیسے پیدا ہوگی آپ بتاؤ؟ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور میں بار بار یہ بیان بھی میں کر چکا ہوں, لیکن ابھی موضوع آیا تو میں پھر دوبارہ کر رہا ہوں کہ باطل فرقے کو پہچاننا, یاد رکھو 2 منٹ کا کام ہے, زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں کرنی پڑتی باطل سے. باطل جب آپ پر اعتراضات کرے نا, تو ان اعتراضات کے جوابات میں نہیں پڑو. آپ بولو ان اعتراضات کی بنا پر میرا مسلک ہو گیا غلط, لیکن تو اگر مجھ پہ 10 اعتراض کر رہا ہے نا, تو جس مذہب کی طرف مجھے دعوت دے رہا ہے اس پہ 10,000 اعتراضات ہیں, تو ان کا جواب دے دے تو میں تیرے مسلک کو قبول کر لوں گا, تیرے مذہب کو قبول کر لوں گا. مثلا ہندو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان بقرعید میں جانور ذبح کر کے ظلم کرتے ہیں, اسلام کا یہ حکم صحیح؟ بولو بھائی نہیں ہے. فرض کرو مان لیا صحیح نہیں ہے. میرے پاس اگر کوئی ہندو آئے گا نا, کہے گا اسلام کا یہ حکم ٹھیک نہیں ہے کہ جانوروں کو کاٹ رہے ہو, ظلم کر رہے ہو. میں کہتا ہوں فرض کرو اللہ نہ کرے یہ اسلام پر اعتراض صحیح ہے, میں اسلام اللہ نہ کرے نقل کفر نباشت, میں اسلام چھوڑتا ہوں, لیکن مجھے پھر یہ ثابت کرو کہ تو جس مذہب کی دعوت دے رہا ہے مجھے, اس مذہب میں اس سے بڑے بڑے اعتراضات نہیں ہیں. اگر اسلام کی طرف ایک انگلی اٹھ رہی ہے تو آپ کے مذہب کی طرف 20 انگلیاں اٹھ رہی ہیں. سب سے پہلے میں یہاں سے بات شروع کروں گا کہ میں گائے کاٹتا ہوں اللہ کے حکم پہ, میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. تمہاری عبادت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پتھروں کے معبود سے. تو میں پتھر کے سامنے کیسے جھکوں بھائی؟ اس کی کیا دلیل ہے بھائی؟ میں گائے کے پیشاب کو مقدس کیوں سمجھوں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ میں گائے کو اپنی ماں کیوں بناؤں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ دودھ تو بھینس کا دودھ زیادہ پیا جاتا ہے. میں نے تو بکری پالی ہوئی ہے بھائی, مجھے تو وہ دودھ پلا رہی ہے. ہمارے ایک رشتے دار تھے وہ شپ میں نا, تو وہ ان سے کسی ہندو نے کہا کہ آپ دیکھیں نا گائے اتنی دودھ پلاتی ہے, آپ گائے کا دودھ نہیں پیتے؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو بکری کا پیتا ہوں. حالانکہ وہ پیتے نہیں تھے, لیکن ایک مثال تھی. اس کا مطلب میں بکری کی عبادت کروں پھر؟ اور جتنا ہم دودھ پیتے ہیں اس سے زیادہ خدمت تو ہماری اور بھی مخلوق کرتی ہے. وہ مخلوق ہماری, بہت ساری مخلوق اور اس سے زیادہ خدمتیں کر رہی ہے ہماری. تبھی تو جو جھوٹے خداؤں کے قائل ہیں ان کا پھر ایک خدا نہیں ہے. کبھی وہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں, کبھی وہ روٹی کی عبادت کرتے ہیں, کبھی کس کی. تو اللہ نے تو ہمیں اس کنفیوژن سے نکال دیا کہ بھائی یہ ساری تمہاری خدمت کے لیے میں نے لگائے ہیں, یہ اپنی مرضی سے تھوڑی کر رہے ہیں تمہاری خدمت. ارے گائے اپنی مرضی سے تھوڑی خدمت کر رہی ہے, بیل اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا نا تو نہیں کر رہا ہوتا. وہ کہتا میں کیوں ہل کے آگے, مجھے کیوں جوت رہا ہے, صحیح مجھے کیوں لگا رہا ہے.
میں اتنا پاورفل, اتنا طاقتور, میں ہل کیوں چلاؤں؟ اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ لو, 24 گھنٹے گھومتا رہے گا. کولو کا بیل ہوتا ہے نا, گھومتا رہے گا گھومتا رہے گا گھومتا رہے گا. وہ اپنی مرضی سے تھوڑی, اس کو تو خدا نے ایسا بنایا کہ اس میں کھوپڑی رکھی نہیں, اس کو مسخر کر دیا ہمارے لیے کہ انسان تیری آنکھوں پہ کالی پٹی باندھے گا اور تجھے پش کرے گا, تو سمجھے گا لانگ روٹ پہ نکلا ہوں میں, وہ سمجھے گا آج میں کراچی ٹو پشاور جا رہا ہوں میں. وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے, تبھی اس کی پٹی باندھتے ہیں. اور ایک بیل وہ لگا دیتے ہیں تاکہ مالک کو پتا چلے کہ یہ چل رہا ہے. وہ چلتا رہتا ہے, وہ جب آنکھ کھلتی ہے یار میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, تو بیل اپنی مرضی سے تھوڑی یہ کر رہا ہوتا ہے. ہم مچھلیاں کھاتے ہیں, مچھلی اپنی مرضی سے تھوڑی ہمارا نوالا بنتی ہے. تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے, اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا. تبھی تو قرآن نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. بہت سے لوگ سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہیں کہ سورج اتنی خدمت, سب سے زیادہ خدمت تو سورج کر رہا ہے. سورج اگر روشنی برسانا بند کر دے تو گائے بھی دودھ نہیں دے گی, گائے کو کھانے کو ہی نہیں ملے گا, پودے ہی نہیں اگیں گے. اور اگر دودھ دے گی بھی تو اس دودھ سے وٹامن ڈی اور کیلشیم نہیں بنے گا, کیونکہ دودھ ہڈیوں کا جزو بدن اس وقت بنتا ہے جب ہڈیوں کو دھوپ بھی ملے. ڈاکٹر کہتے ہیں نا کیلشیم کی کمی وٹامن ڈی کی کمی سے ہوتی ہے. وٹامن ڈی میں ہوتا کیا ہے کہ کیلشیم کو آپ کی باڈی کا حصہ بناتا ہے, یعنی دودھ میں کیلشیم ہے نا, تو وہ جزو بدن, گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں, یعنی بدن کا پارٹ اس وقت بنے گا جب اس پہ سن لائٹ لگے گی. تو زیادہ خدمت کون کر رہا ہے؟ سورج کر رہا ہے. تو اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے سورج کی پوجا کرنا شروع کر دی, یار یہ تو بڑی خدمت کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا, یہ میں نے اس کام پہ لگا دیا. اس لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو. واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس ذات کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا. سجدہ واجب ہو گیا, بعد میں کر لیے گا. تو اگر میرے پاس کوئی ہندو آئے تو میں اس کو 2 منٹ میں اس طرح سے کیا کر دوں گا؟ ٹہلا دوں گا. بھائی میں اسلام کو چھوڑ کر کوئی مجھے دوسرا راستہ تو بتا. اور اگر تو دوسرا راستہ بھی نہیں بتا رہا اور اسلام پہ بھی اعتراضات کر رہا ہے, تو وہی کام ہے کہ فرینڈس کرکٹ کلب کا نام کیا ہو جانا چاہیے, چینج ہو جائے. کیا ہونا چاہیے وہ نہیں پتا, بس سب کو کنفیوژن میں ڈالا, پتلی گلی سے نکل لی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انگلی توڑنا. انگلی توڑ کے نکل لی. تو زیادہ تر لوگ کمنٹس میں انگلیاں ہی توڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. جو باطل لوگ ہیں نا, بیانات پہ اعتراض, اسلام پہ اعتراض, کبھی فقہ حنفی پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. تو بھائی کوئی دوسرا فقہ مرتب دکھا دو, پھر مرتب ہو جس میں تمام جزیات کا حل ہو. لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں ہے. قرآن و حدیث میں ہے تو پھر آپ یوٹیوب پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو لوگوں کو بتانے کے لیے؟ قرآن حدیث لوگوں کے سامنے لا کے رکھ دو نا. آپ جیسے یوٹیوب کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہو تو فقہاء نے کتابوں میں لکھ کے ڈیفائن کر دیا, تو بات تو ایک ہی ہے نا. بات کیا ہے؟ ایک ہی ہے نا. تو آپ بھی تو فتاوی لکھتے ہو, لکھی ہوئی تحریریں آپ کی بھی تو ہوتی ہیں. تو A to Z تمام مسائل کا حل دکھا دو. تو ہمارے پاس 4 فقہ کے علاوہ کوئی 5واں ہے ہی نہیں, تو ہم کیسے اس کو فالو کریں؟ 5واں فقہ ہی نہیں ہے تو بھائی فالو کیسے کریں گے ہم اس کو؟ پھر تو یہی ہوگا, کوئی اس کی سن رہا ہے, کوئی اس کی سن رہا ہے, کوئی قرآن حدیث کے نام پہ وہ مسئلہ بیان کر رہا ہے, وہ قرآن حدیث کے نام پہ الگ مسئلہ بیان کر رہا ہے, وہ قرآن حدیث کے نام پہ الگ. جتنے لوگ ہیں اتنے مسلک ہیں, لیکن انہوں نے سیاستاً نام ان سب کو ایک مسلک کا دیا ہوا ہے, حالانکہ وہ ایک نہیں ہے. طلاق کا مسئلہ پوچھ لو, چاروں فقہ میں پوچھو گے آپ کو جواب ریٹن میں پہلے سے صدیوں سے ایک ہی مسئلہ چلا رہا ہوگا. ان چاروں سے ہٹو گے, جتنے قرآن و حدیث پہ ریسرچ کرنے والے ہوں گے ان کے اتنے ہی فتوے ہوں گے. ایک کہہ رہا ہوگا قرآن حدیث کی روشنی میں طلاق ہو گئی ہے, دوسرا کہہ رہا ہوگا ایک بھی نہیں ہوئی ہے, تیسرا کہہ رہا ہوگا ایک ہو گئی ہے باقی 2 نہیں ہوئی ہیں. آئی بات سمجھ؟ سب کے الگ الگ مسئلے ہوں گے. تو پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہم کسی مسلک کو نہیں مانتے, یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام پر عمل ہی نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ابھی پورا عمل شروع ہی نہیں کیا, اس لیے ان کو مسلک کی ضرورت محسوس ہوئی نہیں ہے. یہ تھوڑا تھوڑا کر رہے ہوتے ہیں, کچھ وہاں سے کچھ وہاں سے. پورا اسلام کو فالو کریں گے تو ان کو ضرورت پڑے گی پراپر کسی مسلک پہ چلیں جس میں تمام مسائل کا حل موجود ہو. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے چلنا. تو بس انگلیاں توڑ توڑ کے کیا کرنا؟ کنفیوژن پیدا کرنا. ایک دفعہ میرے پاس کچھ شیعہ حضرات کی طرف سے کچھ لوگ آئے اور مجھے کہنے لگے
وہ لڑکے تھے, ان کو شیعہ حضرات نے کچھ باغ فدق وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے, وہ جو کہتے ہیں حضرت فاطمہ کی وراثت یہ کر لی وہ کر لی اس طرح کا. تو وہ کچھ لڑکے آئے مجھے کہنے لگے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ ظلم ہوا تھا, حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق نے باغ لے لیا تھا, حدیث کا ریفرنس دیا, یہ وہ. مجھے کہا اس کا جواب دیں. میں نے کہا دیکھو میں ایک بات کا جواب دوں گا پھر تم دوسرا اعتراض لے کر آ جاؤ گے, پھر میں اس کا جواب دوں گا. تم ان سب باتوں کے کافی شافی جوابات الحمدللہ موجود ہیں. پھر چوتھا مسئلہ لے آؤ گے, پھر پانچواں لے آؤ گے, پھر چھٹا لے آؤ گے, پھر ساتواں. تو میں نے کہا میں تو پھر دن بھر یہی کرتا رہوں گا. تو میں نے کہا دیکھو اس کی ضرورت کیا ہے کہ اس سوال کا جواب کیوں چاہیے. وہ یہ اعتراض اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے خیال میں سنی مذہب درست نہیں ہے کیونکہ وہ ان میں غلط چیزیں آ گئی ہیں. میں نے کہا یہ تو سنی مذہب کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ صحابہ کرام نے حضرت فاطمہ کی وراثت نہیں لی. یہ تو ہمارے بڑے بڑے عشرہ مبشرہ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی, وہ نبی کی بیٹی سے وراثت کیسے کھا سکتے ہیں. یہ یعنی سنی مذہب کو کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے یہ. میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ اس بات کو درست مان لیتے ہو تو پھر سنی مذہب ہی غلط ہو جائے گا کہ جس میں اتنے بڑے بڑے بلینڈر ہوئے ہیں کہ اہل بیت سے معاذ اللہ نفرت سکھائی جا رہی ہے اس میں. تو میں نے کہا ان سے کہیں کہ ہم سنی مذہب کو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اس اعتراض کی بیس پہ, لیکن اس شرط پہ چھوڑوں گا کہ پھر مجھے کوئی دوسرا پلیٹ فارم دیں جس پہ اس سے بڑے بڑے اعتراضات نہ ہوتے ہوں. سمجھ رہے ہیں. تو میں نے کہا پھر جن لوگوں نے, دیکھو ہر شیعہ کو انگلی توڑنے کی عادت نہیں ہوتی, میں مانتا ہوں. ابھی محرم آ رہا ہے, ویسے بھی پھر ایک شیعہ سنی کی جنگ نہ چھڑ جائے. جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو فوکس, لیکن انگلی توڑنے والے ہر ایک میں ہوتے ہیں نا, بحث کرنا بلا وجہ. اہل حدیث میں بہت سے معتدل ہیں, اپنی نماز پڑھتے ہیں نکل لیے, لیکن بعض کیا کرتے ہیں بلا وجہ آپ کو آ کے چھیڑنا. اور یہ دیوبندیوں میں بھی ہوتے ہیں, ہر فرقے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو شیعوں میں بھی بہت ہول سیل کے حساب سے ہیں. آپ بیٹھو گے وہ باغ فدق لوٹ گیا, نمبر حضرت علی کا تھا, ان سے خلافت چھین کے کس کو دے دی گئی, ابو بکر کو دے دی گئی, پہلا نمبر ان کا تھا, یہ کیا ہو گیا. وہ بیٹھ کے نا پھر آپ وہی کیا ہے کنفیوژن. تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ یار اس سے یہ ثابت ہوتا ہے سنی مذہب غلط ہے, تو میں مان لیتا ہوں غلط ہے, تو مجھے بتاؤ پھر میں سنی مذہب کو چھوڑ کر کس طرف آؤں. کیونکہ اگر آپ اپنے مسلک کی طرف بلاتے ہو تو پھر ہمارے پر اگر 4 اعتراضات ہیں تو آپ پر 4000 اعتراضات ہیں, ان کا جواب دو. تو میں نے کہا باطل کے سوالات کے جوابات میں پڑھنے کے بجائے نا اس سے سوالات پوچھنا, بولو بھائی شروع کر دو. اور اگر وہ سوالات کی بیس پر, اعتراضات کی بیس پر اپنا مسلک چھوڑ دے تو اس سے کہو یہ اس کی علامت ہے کہ واقعی آپ حق کے متلاشی ہیں. پھر ہم اس پہ بھی پھر ہم آپ سے بحث کریں گے. اگر ہم پہ 4 اعتراض ہو رہے ہیں اور آپ پہ 400 ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب پہلے ان 400 کو بیٹھ کے حل کرو آپ, ورنہ ہم نہ ادھر کے رہیں گے. کیونکہ شیعہ اور سنی دو ہی تو مسلک ہیں اسلام میں, تیسرا تو کوئی ہے نہیں بھائی. یا تو سنی ہے یا کیا ہے شیعہ ہے. اب سنی چھوڑ دیا, شیعہ کو قبول نہیں کیا تو کہاں جائے گا آدمی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب پھر وہ نیا تیسرا فرقہ نکالے گا بیٹھ کے. تو تیسرے کا امت متحمل, امت میں تیسرا فرقہ نہیں افورڈ کر سکتی, 2 بہت ہو گئے ہیں بڑے بڑے. تو ہم یہاں لٹک کے نہ ادھر کے رہیں گے. تو یہ بھی کیا ہے بھائی, اعتراض کر کے کیا کرنا صرف. تو جو حق کا متلاشی ہوتا ہے نا وہ واقعی حق تلاش کر رہا ہوتا ہے.